خير الرازقين آمنت بالله صدق الله العظيم. سورۃ المؤمنون آیت نمبر 72. اللہ کا ارشاد ہوتا ہے ام تسألہم، کیا آپ ان سے مانگتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ان سے مانگتے ہیں خرجن، اجر، کوئی اجرت، کوئی رقم، کوئی مال آپ ان سے مانگتے ہیں؟ فخراج ربک خیر، اجر آپ کے رب کا بہتر ہے، یعنی آپ کے لیے تو آپ کے رب کا دیا ہی بہتر ہے. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ بہترین روزی دہندہ ہے، بہترین روزی دینے والا ہے، رزق عطا کرنے والا تو وہی ہے بہترین. ہم پڑھ چکے اس سے پہلے 3 وجوہات کی بنا پہ اس سے پہلے جو 3 وجوہات ہم نے پڑھی کہ اگر وہ آپ کو نہ مانتے. پہلی وجہ ہم نے یہ پڑھی تھی کہ ان کی سمجھ میں یہ کلام نہ آتا، ایسی بھی بات نہیں تھی، وہ ٹھیک طرح سے اس کو سمجھتے تھے. دوسری وجہ یہ ہو سکتی تھی کہ وہ اپنے رسول کو نہ پہچانتے، کوئی اجنبی آیا ہوتا اور وہ آ کے کہتا کہ میں تمہارا رسول ہوں، خدا نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے، وہ اس کو پہچانتے ہی نہیں، تو یہ دوسری وجہ ہو سکتی تھی. تیسری وجہ یہ ہو سکتی تھی کہ ان پر کوئی جنون طاری ہوتا، نعوذ باللہ، تو وہ بھی ٹھیک طرح سے جانتے تھے، اگرچہ زبانوں سے کہتے تھے وہ آپ کو مجنون، نعوذ باللہ، لیکن دل ان کے مطمئن تھے کہ یہ مجنون کی باتیں نہیں، یہ انتہائی حکیمانہ اور دل کو لگتی باتیں ہیں، ایسا نہیں ہے. تو 3 وجہیں وہ ہو سکتی تھی جن کا رد آ گیا تھا. اب چوتھی وجہ ایک اور ہو سکتی تھی کہ اگر انہیں یہ پیغام، اپنے اس پیغام سنانے کے عوض کچھ رقم ان سے طلب کرتے، کوئی اس کی اجرت مزدوری ان سے لیتے، کوئی ان سے مال مانگتے، اس قسم کا کوئی خراج مانگتے، تو اگرچہ خطاب حضور سے ہے، حضور سے کہا جا رہا ہے کیا آپ ان سے مانگتے ہیں کچھ اس کے عوض، لیکن سمجھانی بات ہے ان بیوقوفوں کو، ان احمقوں کو، ان بے حیا قسم کے لوگوں کو کہ بھائی تمہاری سمجھ میں اتنی بات نہیں آتی کہ یہ کیا تم سے کوئی چیز مانگتے ہیں، بلکہ یہ تو بہترین تاجر تھے اور بہت بڑے مالدار تھے. خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد بہت مالدار تھے، عیش سے ان کی گزر رہی تھی، ان کے بچے بھی ٹھیک طرح سے پل رہے تھے، کھا پی رہے تھے، اور جب انہوں نے یہ پیغام، نبوت کا پیغام آپ کو سنایا، اس کے بعد تو یہ مفلس ہو گئے. اب تو ان کی یہ حالت ہے، بہت کچھ ہونے کے باوجود سب خرچ کر ڈالا. اور اگر آپ سے اب مانگتے تو آپ کہہ سکتے تھے کہ بھائی نہیں، ان کی تو اپنی دنیا بنانے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. تو ذرا سوچو، اس بات پہ غور کرو احمقو، بیوقوفو، کہ یہ آپ سے کچھ طلب نہیں کرتے، جو آپ تک پیغام پہنچاتے ہیں آپ ہی کا اس میں بھلا ہے، یہ اپنے لیے آپ سے کوئی چیز مانگتے نہیں. ام تسألہم خرجا فخراج ربک خیر، آپ کو تو اپنے رب کا دیا ہوا بہت ہے اور وہی بہتر ہے. وہو خیر الرازقین، اور وہ بہترین روزی دینے والا ہے. اب کیا ہے حقیقت، کیا ہے؟ وَإِنَّكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ لَتَدْعُوهُمْ، انہیں بلاتے ہیں، إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، سیدھے راستے کی طرف. آپ تو انہیں سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہیں، یعنی ایک ایسی راہ کی طرف جس میں کوئی کجی نہیں، ٹیڑھ نہیں، جس کو پہچاننا، اگر کہیں شاہراہ ہو اس پر چلنا کتنا آسان ہو جاتا ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی کہ یہ راستہ کہاں جاتا ہے، کہاں سے جاؤں. شاہراہ ہے، صراط ہے، صراط مستقیم ہے، یعنی اس میں کوئی کجی نہیں. جس طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں یہ دین کی راہ کتنی سیدھی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں. یہ موٹی موٹی باتیں دین وہی سکھاتا ہے ہمیں، جس کی
عقل صحیح ہو، جو مخلص ہو اپنی ذات کے تئیں، اس کو یہ راستہ سمجھنے میں دشواری نہیں آئے گی۔ جس طرح سے ایک بدو سے پوچھا گیا تھا کہ بھائی کیا تم رب کو مانتے ہو، اللہ کو مانتے ہو؟ کہا ہاں۔ کیسے مانتے ہو؟ کیا تمہارے پاس ثبوت ہے؟ کس اعتبار سے تم مانتے ہو؟ انہوں نے سادہ سی بات بتائی۔ انہوں نے کہا ہم کسی راستے پہ جب چلتے ہیں، اگر وہاں ہم نے اونٹ کی مینگنیاں دیکھی تو ہم جان جاتے ہیں کہ یہاں سے کوئی اونٹ گزرا ہے، ایسے یہ مینگنیاں نہیں آتی۔ تو یہ ساری جو کائنات بنی ہوئی ہے، پتہ چلتا ہے کوئی بنانے والا تو ہے، ایسے تو نہیں ہے۔ یہ چاند، ستارے، زمین، یہ پہاڑ، یہ اتنی چیزیں جو ہے یہ ایسے نہیں آئی ہیں۔ یا اسی طرح ہم سمجھ سکتے تھے چلو جی یہ بنانے والا تو اللہ ہے۔ اب ایک ہی ہے اللہ، اس بات کو کیسے سمجھے؟ تو ایک موٹی عقل رکھنے والا انسان بھی کہہ سکتا ہے اگر ایک خاندان کے 2 حاکم ہوں گے تو وہ کبھی بھی کامیاب خاندان نہیں ہو سکتا۔ ایک حکم کرتا، دوسرا حکم کرتا، اس خاندان کا، اس گھر کا نظام کبھی ٹھیک طرح سے نہیں چلے گا جس کے 2 حاکم ہوں۔ لہذا یہ بات بھی موٹی عقل والا بھی سمجھ سکتا ہے کہ ہے حاکم، ہے اللہ، ہے اس کائنات کا چلانے والا، اور ہے بھی ایک، اور اس کے بعد مردہ دوبارہ زندہ کرے گا اللہ۔ یہ بھی سادہ سی بات ہے، ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں کتنے مردوں کو ہم دفن کرتے ہیں۔ بیج جو ہم بوتے ہیں وہ مردہ بیج ہوتا ہے، اور چند ہی دنوں کے بعد ہم دیکھتے ہیں کس طرح وہ زندہ ہوتا ہے۔ جس طرح وہ مردہ بیج جو ہے وہ زندہ ہو جاتے ہیں، اسی طرح سے مردوں کو بھی زندہ کیا جائے گا۔ باس بعد الموت کو سمجھنا بھی کوئی مشکل نہیں۔ یا ایک اور انداز سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم مردہ چیزیں کھاتے ہیں، جتنی بھی چیزیں ہم کھاتے ہیں، سبزی کھائیں گے، کوئی بھی چیز ہم کھائیں گے، ان کو ذبح کرنے کے بعد کسی کا گوشت بھی ہم کھاتے ہیں، لیکن اس کو اچھی طرح پکا کر، گویا اس کو مار کر، وہ بالکل مردہ حالت میں ہوتا ہے جب کھاتے ہیں۔ اور جب وہ چیزیں ہم کھاتے ہیں اس سے جو نطفہ بنتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے، یا اس نطفے سے جو ایک جان پیدا آتی ہے، نطفہ بھی بے شک مردہ ہی ہو لیکن اس سے ایک جیتا جاگتا انسان بنتا ہے۔ وہ یہ ساری چیزیں دین کو سمجھنا، یہ شاہراہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے۔ فرمایا آپ تو اس صراط مستقیم کی طرف بلاتے ہیں، آپ تو ایسی دعوت دیتے ہیں، اس چیز کی طرف آپ بلاتے ہیں جس کو کوئی بھی شخص سمجھ سکتا ہے، موٹی عقل رکھنے والا انسان بھی اس کو سمجھ سکتا ہے۔ اب جس کا ذہن ہی الٹا ہو، جس کے دل میں بیماری ہو، جسے زائد کی بیماری کہا جاتا ہے، تو وہ جان بوجھ کر سمجھنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ بہرحال فرمایا آپ اس کو سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، جو آخرت کو ماننے والے نہیں ہیں، عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، وہ اس صراط سے، اس راہ حق سے ہٹے ہوئے ہیں۔ یعنی جو آخرت کو ماننے کے لیے تیار نہیں، انہیں کیا ضرورت ہے اپنے اخلاق سدھارنے کی، انہیں کیا ضرورت ہے مردار کھانے سے رکنے کی، انہیں کیا ضرورت ہے کہ وہ اپنے اوپر کچھ ایسے قوانین نافذ کریں جن سے ان کی کوئی ایسی مشکلات آ جائیں گی کھانے میں، پینے میں، رہنے میں، کیونکہ ان کے سامنے آخرت ہے ہی نہیں۔ لہذا اسی لیے اس چیز کو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ آپ تو سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہیں، سچے راستے کی طرف بلاتے ہیں، اس میں انہی کا بھلا ہے، لیکن فوری یا نقدی ان کو سامنے اس کا فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے، بلکہ وہ موت کے بعد والی جو زندگی ہے وہاں ان کو ملے گا۔ لہذا اس کو مانتے ہی نہیں، لہذا یہ کیوں چھوڑیں گے اپنا یہ دھندا، اپنے یہ گندے کام، اپنے یہ جو انہیں بنا رکھے ہیں مختلف قسم کی چیزیں، یا اس چیز کے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اب فرمایا وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اور اگر ہم ان پر رحم کریں، وَكَشَفْنَا، اور دور کریں، مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍ، جو تکلیف انہیں ہے، جس تکلیف میں یہ اس وقت مبتلا ہے، اگر ہم ان پر رحم کریں اور تکلیف ان سے دور کریں، لَلَجُّوا، تو وہ اڑے رہیں گے، فی طغیانہم، اپنی سرکشی میں، یعمہون، اور بھٹکتے رہیں گے۔
یہ اپنی سرکشی ہی میں اڑے رہیں گے، بھٹکتے رہیں گے اگر ہم ان کی تکلیف دور کریں گے۔ تو اس میں اشارہ ہے اس قحط کی طرف۔ قحط اصل میں 2 بار مکہ والوں پر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا، قحط سالی ان پر۔ ایک تو وہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے دعوت کا آغاز کیا تو کچھ سال بعد ان پر قحط، جب انہوں نے بالکل مانا نہیں تو اس وقت اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے، اللہم اعنی علیہم من سبع کسبع یوسف، اے اللہ ان کے مقابلے میں میری مدد فرما 7 سالہ قحط کے ذریعے، وہی 7 سالہ قحط جس طرح یوسف علیہ السلام کی مدد کی تھی، جو اس وقت زمانے میں 7 سال کا قحط سالی تھی، کہ اسی قسم کے قحط سے تم میری مدد بھی فرما۔ تو اس وقت ان پر قحط سالی آئی تھی۔ ایک قحط اس کے بعد بھی آیا تھا، ہجرت کے بعد بھی مکہ پر، جس وقت سمامہ بن اسال نے ان کو بند کر دیا تھا، وہ راشن وغیرہ غلہ بھیجنا، پھر وہ آئے تھے حضور کے پاس، باپ سفارش کراؤ، ہمارے بچے مر رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو پھر حضور نے سفارش کی تھی۔ یہ 2 بار قحط سالی ان پر اللہ تعالیٰ نے اتاری تھی، نازل کی تھی۔ تو اس میں پہلے والے قحط کا تذکرہ ہے، جب مکہ ہی میں ابھی آپ تھے، ابھی ہجرت نہیں ہوئی تھی، ہجرت سے پہلے کی بات ہے۔ تو اس وقت اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں ان کی یہ تکلیف دور کروں، یعنی ان کے اس قحط سالی کو دور کروں، اس پریشانی کو دور کر دوں جس میں یہ مبتلا ہے، تو یہ اور بھی اڑے ہی رہیں گے۔ ایسا نہیں کہ تکلیف دور کرنے کے بعد یہ آپ کی طرف آئیں گے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف پھر بھی نہیں آئیں گے، یہ پھر بھی اپنی اسی سرکشی میں رہیں گے، مست رہیں گے، مگن رہیں گے۔ یہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، اگر وہ انتہائی سچے شخص کی زبان سے بھی کوئی بات سنے، اسے وہ کوئی اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جن کے دل اندھے ہوں، جن کی وہ دل کی آنکھ جو ہے وہی اندھی ہوئی ہو۔ تو ایک عظیم انسان، ایک سچا انسان، ایک صادق اور امین پیغمبروں نے سمجھا رہا تھا کہ بھائی تمہارا بھلا کس میں ہے، سیدھا راستہ کون سا ہے، آؤ اس راستے کی طرف، لیکن اس کی طرف وہ دھیان دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ پھر جب قحط سالی ان پر آ گئی، شاید ان کا دماغ ٹھکانے آ جائے، لیکن اسی طرح کہ حضور علیہ السلام کی دعا کے بدولت ان کا وہ قحط سالی اگر دور بھی ہو جاتی ہے، تو پھر بھی یہ اپنی اسی اڑے رہتے، اپنی اس پرانے نظریے پہ، آپ کو پھر بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر بھی اسی میں رہیں گے۔ بہرحال یہ چند آیات ہم نے اس وقت آیت نمبر 75 تک مکمل کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ان آیات پہ ہم غور کرنے والے بنے، خصوصاً ان ایام میں جو یہی شہر القرآن ہی ہے، قرآن ہی کا مہینہ ہے، ان دنوں میں ہم قرآن پاک پر زیادہ سے زیادہ غور کریں۔ یا اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ ہم کو قرآن والوں میں شامل کر، اہل القرآن میں ہمیں شامل کر۔ یا اللہ قرآن سمجھنے اور سمجھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اللہم ارحمنا بالقرآن واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم آمين ثم آمين۔